شبیر اور ظریف دونوں پارک کی طرف جا رہے تھے۔ شبیر کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ لٹکا ہوا تھا جس میں کینو بھرے ہوئے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں پارک میں داخل ہو گئے۔ وہاں ادھر ادھر کافی لوگ موجود تھے۔ آؤ اس طرف چلتے ہیں، شبیر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ظریف سے کہا، جہاں کافی دور ایک خالی بینچ موجود تھی۔ دونوں اس طرف چل پڑے۔ ذرا دیر بعد وہ اس بینچ پر آ کر بیٹھ گئے اور کینو کھانے لگے۔ وہ دونوں کافی دنوں سے کوئی کاروبار شروع کرنے پر بات چیت کر رہے تھے۔ دراصل اس سے قبل وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور انہوں نے وہاں سے کافی رقم جمع کر لی تھی اور اب اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، تو تم نے کسی کاروبار کے بارے میں سوچا؟ شبیر نے ظریف کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم کپڑے کا کام شروع کریں، اس نے جواب دیا۔ میں تو کہوں گا کہ گارمنٹ کی دکان کھول لیتے ہیں، شبیر بولا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں۔ میں تو گارمنٹ کا کام نہیں کرنا چاہتا، میں تو بس کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہوں، ظریف بولا۔ دیکھو بھائی، ہم دونوں بہت پرانے دوست ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی دوستی کو قائم رکھنا چاہیے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اپنا کاروبار کریں۔ اس طرح ہمارے درمیان کبھی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ شبیر نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری تجویز اچھی ہے، تو پھر تم کپڑے کا کام شروع کرو اور میں گارمنٹ کا کام شروع کرتا ہوں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ظریف بولا۔ گارمنٹ کے لیے تو اکبر مارکیٹ مناسب ہے، وہاں لوگ ریڈی میڈ گارمنٹ خریدنے آتے ہیں، جبکہ تمہارے لیے جاوید کلاتھ مارکیٹ اچھی رہے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ شبیر نے پوچھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بولا۔ تو وہاں دکان کا پتہ کریں گے؟ ہاں ضرور۔ ان دونوں مارکیٹوں میں ان کی کئی دوستوں کی دکانیں تھیں، اس لیے انہیں امید تھی کہ انہیں بھی وہاں آسانی سے دکانیں مل جائیں گی۔ اگلے روز وہ دونوں اکبر مارکیٹ پہنچ گئے۔ یہاں وہ اپنے ایک دوست خادم حسین سے ملے۔ اس کی بھی گارمنٹ کی دکان تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ان سے پرجوش انداز میں ملا۔ بھائی خادم حسین، ہم لوگ تمہارے پاس ایک کام سے آئے ہیں، ظریف نے اس سے کہا۔ ہاں ہاں، حکم کرو، وہ جلدی سے بولا۔ بھائی ایک دکان چاہیے یہاں۔ کس کے لیے؟ شبیر کے لیے۔ کیا کام کرنا ہے؟ ریڈی میڈ گارمنٹ کی دکان کھولوں گا بھائی، شبیر نے اس سے کہا۔ یہاں کا ایڈوانس 1,00,000 روپے اور کرایہ 5,000 روپے ہے، بجلی کا بل الگ سے دینا ہوگا، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم بات کرا دو مالک سے، شبیر بولا۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا۔ ذرا دیر بعد وہ مارکیٹ کے دوسرے فلور پر بنے مالک اختر کے آفس میں پہنچ گئے۔ اس سے سلام دعا کے بعد خادم حسین نے اسے آنے کا مقصد بتایا۔ بھائی آپ جب چاہیں دکان لے لیں، اختر نے مسکرا کر شبیر سے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کل ہی سارے معاملات طے کر کے آپ چابی مجھے دے دیں اور میں 1 مہینے کے اندر اپنی دکان پر کام شروع کر دوں، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اختر نے کہا۔ ذرا دیر بعد شبیر اور ظریف اس مارکیٹ سے نکل آئے اور پھر وہ جاوید مارکیٹ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست واجد کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو دکان کیوں نہیں ملے گی؟ اور پھر اس نے اپنی مارکیٹ کے مالک سے ظریف کے معاملات طے کرا دیے۔ اگلے ہفتے شبیر اور ظریف نے اپنی دکانوں پر کاروبار کا آغاز کر دیا۔ 1 ماہ گزر گیا۔ اب دونوں کی دکانوں پر کچھ گاہک آنے لگے تھے۔ ایک روز ظریف اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ کچھ مذہب حضرات وہاں آ گئے اور ان سے دعا سلام کے بعد ایک بزرگ نے کہا، بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ ظریف، اس نے بتایا۔ ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے، نئی دکان کھولی ہے؟ جی ہاں، ابھی 1 ماہ ہوا ہے اسے کھولے ہوئے۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ جناب ابھی زیادہ بہتر نہیں ہے، بہتری لانا چاہتے ہو؟ انہوں نے مغنی خیز انداز میں کہا۔ جی ہاں جناب، وہ فوراً بولا۔ تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا جناب؟ دیکھو، جس جگہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے وہیں برکت ہوتی ہے، اس لیے تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔
جی بہتر ہے جناب، اس نے ادب سے کہا۔ نماز پڑھتے ہو؟ بزرگ نے سوال کیا۔ جی وہ کبھی کبھی، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، ہم مسلمان ہیں اور نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ اگر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہو تو اس کے احکامات پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ موت اور آخرت کی تیاری کے لیے نماز کا توشہ ضروری ہے۔ تو بیٹا اب تم نے سن لیا اللہ کا حکم؟ بزرگ نے ظریف کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ تو پھر تم کب سے نماز شروع کر رہے ہو؟ جی ہاں، آج سے ہی شروع کر دوں گا، اس نے جواب دیا۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ وہ مسکرائے۔ جی ہاں، سوچ لو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو اپنی بات پوری نہیں کرتے۔ فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی نفرت ہے کہ تم منہ سے وہ کچھ کہو جو تم نہیں کرو گے۔ اب کہو، کیا اللہ کے اس فرمان کے بعد کوئی جھوٹ بولنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بزرگ نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی نہیں، وہ بولا۔ تو پھر واقعی آج سے نماز شروع کر رہے ہو؟ جی ہاں۔ تو آج سے عشاء کی نماز سامنے والی مسجد میں ہی پڑھنا بہتر ہے۔ وہ لوگ چلے گئے اور ظریف ان کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ ان دنوں شبیر اپنے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس لیے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی۔ ظریف نے سوچا کہ آج کل کوئی خاص مصروفیات تو ہے ہی نہیں، اس لیے عشاء کے وقت مسجد میں جانے کا موقع مل جائے گا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچ گیا۔ وہاں وہ لوگ بھی تھے جو اس کی دکان پر آئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ظریف نے تمام نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دن بعد شبیر بھی واپس آ گیا۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی مصروفیات میں الجھ گئے۔ ان کی ملاقات ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہی ہوتی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ چھٹی کا دن تھا۔ ظریف شبیر کے گھر پہنچ گیا اور وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ ظریف نے شبیر سے پوچھا۔ چل ہی نہیں رہا، اس نے جواب دیا۔ ہاں بھائی، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن فائدے کے بجائے کچھ نہ کچھ نقصان ہی ہوتا رہا ہے، اس نے بتایا۔ اس کی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی کمی تو نہیں ہے کام میں؟ بالکل نہیں، بلکہ میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں۔ تم ذرا غور کرو، کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور ہوگی۔ ارے نہیں ہے کوئی خامی۔ ظریف نے ذرا سوچا اور بولا، بھائی تم نے اور میں نے ایک ساتھ ہی کام شروع کیا تھا اور میرا کاروبار تو بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور میں خوب فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، شبیر بولا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہمارا اصل کام گارمنٹ کا تھا، ہمیں تجربہ بھی اسی کام میں ہے اور کپڑے کے کام میں ہم لوگوں کو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں کامیاب ہوں اور تم کامیاب نہیں ہو۔ میری سمجھ میں تو اس کی ایک وجہ ہی آتی ہے۔ وہ کیا؟ شبیر نے پوچھا۔ وہ یہ کہ جب میں نے دکان کھولی تھی تو میں نے نماز شروع کر دی تھی اور روزانہ دکان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر تم بھی نماز اور قرآن کی تلاوت شروع کر دو تو تمہارا کام بھی خوب چل پڑے گا۔ ظریف بولا، تم نے درست کہا، میں آج ہی سے نماز شروع کر دیتا ہوں، اس نے کہا۔ ہاں تم ضرور ایسا کرو، ظریف بولا۔ اسی روز شبیر نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی روز میں اس کا کاروبار بھی ترقی کرنے لگا۔ ایک روز ظریف نے اس سے پوچھا، شبیر، نماز شروع کرنے کے بعد تمہارے کام میں کوئی فرق پڑا؟ ہاں بھائی، اب تو کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، میں روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ظریف بولا۔ ایک اور بات محسوس کی ہے میں نے۔ وہ کیا؟ نماز اور قرآن کی تلاوت سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے، یعنی نماز اور قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہاں بالکل، بس اب ہم کبھی بھی نماز ترک نہیں کریں گے، اس نے عہد کر لیا۔ بے شک، ظریف نے بھی مضبوط لہجے میں عہد کیا۔ دوستو، بے شک نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اس لیے ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور دیگر اچھے اعمال کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے
لہٰذا ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔